السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا امام غزالی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آداب معلم اور متعلم کے آداب کے بارے میں. یعنی امام غزالی نے استاد اور شاگرد کے تعلقات جو ہیں اور ان کے آداب ہیں وہ کافی تفصیل سے بیان کیے ہیں. آج نے ہم ان دونوں ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آداب معلم، یعنی معلم کے آداب کے بارے میں امام غزالی کیا فرماتے ہیں. امام غزالی کے نزدیک جو شخص خود کو معلم کے درجے پر فائز کرتا ہے وہ دراصل بیتوں کا خیال رکھے. یعنی جو انسان ایک معلمی کا پیشہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایک استاد بنتا ہے، تو اس کو اپنی پرسنالٹی میں، اپنے روٹین لائف میں یا اپنے جاب کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جن کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے اس نے اپنی پرسنالٹی کو اس حوالے سے لے کر چلنا ہے. اور وہ باتیں کیا ہیں جن کا ایک استاد نے خیال رکھنا ہے؟ ان میں سب سے پہلے شاگردوں کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آئے. یعنی اس کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے اس کا بیہیویئر وہ بہت پولائٹ، نہایت شفقت اور محبت والا ہونا چاہیے. پھر آ جاتا ہے کہ اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے. قول و فعل میں مطابقت سے مراد ہے کہ جو وہ بات اپنی زبان سے کہے وہ اس پہ پورا اترے. یعنی اس کی بات اور اس کے فعل اور قول میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ انسان کچھ کہہ رہا ہے اور وہ اس کا جو اس کے اوپر اس کا ایکٹ ہے، جو اس کا پریکٹیکل ہے، وہ اس سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. جو زبان سے بات کی جائے اس کے اوپر پورا عمل بھی کیا جائے. یہ ہے قول اور فعل میں مطابقت، اور ایک استاد کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پھر امام غزالی کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق گفتگو کرے. یعنی بچوں کا لیول دیکھیں، ان کا درجہ دیکھیں، وہ کون سی کلاس کے لیول پہ ہیں. لہٰذا ان بچوں کے معیار اور استعداد کے مطابق جتنی وہ بات کو سمجھ پائیں اس لیول کا خیال کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ اس استاد کی کنورسیشن ہونی چاہیے. نمبر 4 پہ آ جاتا ہے کہ تعلیم کا صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی خوشامد اور تعریف کی خواہش کرے. یعنی ایک استاد کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے لیے طلباء سے یا اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں سے، اپنی کمیونٹی میں دوسرے لوگوں سے وہ کسی قسم کی خوشامد اور تعریف کی خواہش رکھے دل میں، اور نہ ہی اپنی تعلیم کا صلہ طلب کرے کہ میں نے اگر کسی کے لیے یہ کیا تو مجھے اس کا ریٹرن اس صورت میں ملنا چاہیے. نہیں، ایک استاد کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے پیشے کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان ساری باتوں سے اس کو دور رہنا چاہیے. پھر نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے طلباء کو نصیحت کرتا رہے. یعنی ہر وقت وہ طلباء کو کسی نہ کسی اچھی بات کی طرف راغب کرے. اپنی لائف میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے مدرسے کے ماحول میں، ارد گرد میں استاد کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ اس کا کیسا ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کے بارے میں استاد کو ہر وقت طلباء کو کچھ نہ کچھ نصیحت سے اس کو کوئی اچھی بات بتاتے رہنا چاہیے. پھر نمبر 6 پہ آ جاتا ہے کہ شاگردوں کو اشاروں، کنایوں اور پیار و محبت سے راہ راست پر لائے. اشاروں کنایوں سے مراد کہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ جو کہ اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ان سے، یا کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو استاد کو چاہیے کہ ان کو کسی طریقے سے، کسی مثال سے، کسی پیار محبت سے یا کسی اشارے کنائے سے ان کو سمجھائے اور بری باتوں سے روکے. اور سختی کرنے سے طلباء کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. یعنی ان کو ہر وقت سختی سے نہ قائل کیا جائے یا سختی کے ساتھ ان کو نہ ڈیل کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اس سے معلم کا وقار بھی کم ہوتا ہے اور طلباء بھی اس چیز کا ان کے اوپر کوئی خاص ایفیکٹ نہیں رہ جاتا. پھر اگر بہت زیادہ ضرورت ہو، کوئی طلباء کسی چیز کو نہیں کسی طرف آ رہے، یا کسی بری بات کو، یا کوئی ایسی حرکت ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس کو وہ نہیں چھوڑ رہے، تو انتہائی ناگزیر حالات میں، یعنی بہت مجبوری میں، امام غزالی صاحب نے انہوں نے 3 چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا دینے کی اجازت دی ہے کہ اس سے زیادہ آپ کسی جو طالب علم کو بدنی سزا نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں جو ایک معلم کے لیے ضروری ہیں. یعنی اگر وہ معلمی کا پیشہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ استاد بنتا ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں اور ان آداب کا خیال رکھنا ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے. پھر نیکسٹ ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے اس میں متعلم کے آداب. یعنی جہاں پہ ایک استاد کے لیے آداب انہوں نے بتائے ہیں، وہاں ایک متعلم یعنی شاگرد کے بھی کچھ آداب ہیں. شاگرد کو بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. امام غزالی نے معلم کو بھی جو کچھ باتوں کی وصیت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ متعلم کو بھی کچھ نصیحت کی ہے. اب وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اپنے علم پر تکبر نہ کرے. یعنی اگر آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں یا کچھ حاصل کر لیا ہے کسی اسٹوڈنٹ نے، تو وہ اس کے اوپر تکبر نہ کرے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ ہمیں تکبر کرنا نہیں سکھاتا اور نہ ہی یہ زیب دیتا ہے ایک مسلمان اور اچھے شاعری کی حیثیت سے. پھر نمبر 2 پہ آ جاتا ہے استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے.
یعنی استاد کی فرما برداری اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کام اس کو استاد کی طرف سے دیا جائے اس کو وہ اچھے طریقے سے حاصل کرے، یعنی اس کے اندر وہ کسی قسم کی جو ہے کوئی ایسی بات نہ لے کر آئے کہ جس میں استاد کی فرما برداری نہ ہو، اپنے نفس کی بری عادات سے دور رکھے، یعنی نمبر 3 پہ ہے کہ اپنے نفس کو بری باتوں سے بھی دور رکھے، یعنی جو چیزیں اس کے مائنڈ میں ہیں اگر وہ کچھ غلط عادات یا حرکات کی طرف جا رہا ہے تو اپنے نفس کو ان چیزوں سے دور کر لے۔ یہ متعلم کے آداب میں شامل ہے۔ تمام علوم و فنون کا بنیادی علم حاصل کرے، لیکن ایک فن پر علم پر پوری دسترت اور مہارت حاصل کرے، یعنی بنیادی علوم بہت ضروری، جیسے کہ امام غزالی نے فرض عین جو ہے وہ مسلمانوں کی، یعنی قرآن مجید، احادیث، فقہ، یہ سارا علم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام علوم کے اوپر دسترس حاصل کرے، بلکہ ان میں سے کسی ایک علم کا جو ہے نا انتخاب کرے۔ پھر نمبر 5 پہ آ جاتا ہے کسی ایک فن پر پوری مہارت حاصل کر لینے سے پہلے دوسرے فن میں قدم نہ رکھے، یعنی پہلے ایک مکمل فن جو ہے اس پہ مہارت حاصل کر لے، پھر وہ کسی دوسرے فن میں قدم رکھے، ایک سکل حاصل کرنے کے بعد دوسری سکل کی طرف جائے۔ اس طرح اس کا نالج یعنی اس کا علم جو ہے وہ مضبوط بھی ہوگا، افیکٹو بھی ہوگا، دیر پا بھی ہوگا، اور اس سے وہ بہت ساری چیزیں لرن کرے گا۔ پھر ہے نمبر 6 پہ کسی علم یا فن کو ایک دم اکٹھا حاصل کرنے کی بجائے تدریجاً حاصل کرے، یعنی تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، کیونکہ وہ امام غزالی تدریج کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی علم، کوئی بھی مہارت ہمیں ایک دم سے حاصل نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں درجہ بدرجہ، مرحلہ وار اس چیز کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم اس کا اچھے طریقے سے جو ہے نالج حاصل کر سکیں۔ تو یہ وہ آداب معلم اور متعلم کے آداب تھے جو امام غزالی نے ہمیں بتائی ہیں، یعنی ایک معلم کو بھی بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اپنی اس فیلڈ میں، اور ایک متعلم یعنی شاگرد کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کا خیال ضروری ہے جب وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔